ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم سے تمہارے ہی لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر معاہدہ ہونا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، قربانی کے جان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، وگرنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ دیکھا، اللہ کے نام پر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو اس شادی خانہ آبادی میں اس اللہ کو نہ بھولیں جس پروردگار کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنے۔ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا حرام، لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا حرام۔ اتنی اجنبیت، دوری، اللہ کا نام درمیان میں آیا، اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ بیوی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، شریکہ حیات بن گئی۔ اس لیے شادی کے مقاصد ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ یہ ایک بندھن ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر۔ کہتے ہیں کہ ویڈنگ رنگز آر دی ورلڈ's smallest ہینڈ کفس، کہ یہ جو ویڈنگ کی رنگ ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھ کڑی ہوتی ہے، دونوں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد لے چکی ہیں، کمٹمنٹ لے چکی ہیں۔ چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے۔ یہ شادی کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا ہی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایات میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے
پہلے تیرے اوپر صرف حقوق العباد تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے۔ اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے، میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ پھر چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، اور محبتوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ پھر پانچواں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا، کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے، زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو، اس لیے انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے، مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دار المحن امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں، کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں کہ سکون پانا۔ تو میاں بیوی دونوں پرسکون ہوتے ہیں، اگرچہ تنگی ہو، اگرچہ پریشانی ہو، اگرچہ بیماری ہو۔ تو ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے، اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو پھر پریشانی نہیں لگتی، پھر دل پرسکون ہوتا ہے۔
اس لیے شریعت نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ایک لفظ سے شادی کا مقصد واضح فرما دیا. چنانچہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی مل کر قدم اٹھاتے ہیں. بینگ ٹوگیدر، شیئرنگ ٹوگیدر، ڈوئنگ تھنگز ٹوگیدر، یہ پھر ان کی زندگی کا اصول بن جاتا ہے. اب ہم پر سکون ازدواجی زندگی کیسے حاصل کریں؟ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مضمون کی تفصیلات سنیں. سب سے پہلے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی. واقعی اگر اللہ نے میاں بیوی کو نہ بنایا ہوتا تو ہر ایک کی زندگی ادھوری ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں خلا ہوتا. تو اس سے انسان عزت کرے، خامد بیوی کی عزت کرے کہ میرے اللہ نے اس کو میری زندگی کے لیے بنایا ہے، اور بیوی اپنے خامد کی عزت کرے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ اللہ کے نام پر ہے. اس لیے سورہ نساء پڑھیے تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد ملے گا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ ظاہر میں سچا بھی بنتا ہے مگر دوسرے کی دل آزاری بھی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مخلوق کا خیال مت رکھو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے. So Allah is the witness to all thoughts, intentions and actions. تم جو کر رہے ہو، تمہارے من میں کیا نیت ہے اس کو اللہ جانتا ہے. آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. مودت کہتے ہیں محبت کو. چنانچہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فزیکل اور ایموشنل دونوں طرح کی محبت چاہیے ہوتی ہے. اس لیے میاں بیوی آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں. یہ صرف بہار کے دوست نہیں ہوتے، یہ آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں. اور یہ فرینڈشپ آپس میں بلٹ اپ کرنی پڑتی ہے، اس پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جتنا ایک دوسرے کی خاطر انویسٹمنٹ کریں گے اتنا یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی. ایک دوسرے کو ٹائم دینا، ایفرٹس دینا، کیئر دینا، سپورٹ دینا، ایک دوسرے کے کام کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی میں دلچسپی لینا، اس سے شادی کا بندھن مضبوط ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. جتنا وہ اس کے اندر ان پٹ ڈالتے رہتے ہیں اتنا ان کی شادی پرسکون ہوتی ہے. لو از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹ. جس چیز پر جان مال وقت لگتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے. یہ اصول ہے. اس کی مثال سن لیجئے. ماں بیٹے کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے. 24 گھنٹے کی خادمہ، پہلے کھلاتی ہے بعد میں کھاتی ہے، پہلے پلاتی ہے بعد میں پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے.
کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بچے کی آواز آنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو جب ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، اتنا اس پر انویسٹمنٹ کرتی ہے، تو بچے کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اتنی ٹچی ہوتی ہے، اپنی تکلیف گوارا کر لیتی ہے، بچے کی تکلیف اس سے گوارا نہیں ہوتی۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مدر اپنے بیبی کے بارے میں کتنی پوزیسو ہوتی ہے، پروٹیکٹیو ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا کہ ماں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک ماں کا بیٹا ہو اور اس کو فوراً لے کر کسی اور کے حوالے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت کا رشتہ گہرا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دین کے اوپر جان، مال اور وقت لگاتے ہیں، ان کے دل میں دین کی عزت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے۔ آج کے مرد لوگ بزنس پر اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو ان کو بزنس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے وقت دیں گے، قربانی دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایفرٹس کریں گے، اتنا یہ شادی کا رشتہ مضبوط ہوگا اور یہ محبت گہری سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اون کریں۔ جہاں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں نہیں ہوتی، وہاں تعلق کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے والی، سمجھانے والی، بتانے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا، اس کا دل تنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ 1 سال اس نے جب گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی، عناد آ گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوائی ایسی دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پوائزن ہے، اس میں 1 سال لگے گا اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا،
اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو، چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو دنیا آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اچھا وقت گزارتی تھیں، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اس کو اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، ان کی خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی کہ تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، اور خامد بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خامند کو بھی خوش کیا، ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب میری ساس مر جائے گی، تو اب اس کے دل کو خوشی کی بجائے غم ہوتا، کیونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کو محبت ڈیولپ ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی اینٹی ڈوٹ دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ اتنی میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ زہر دی جا رہی ہے، لیکن جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تمہیں اس کی بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے، اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبعی زندگی گزارے گی۔ اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے، تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ سینسٹیو بہت ہو گئی تھی، بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اس کی بات سنی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثالی محبت بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ بیوی خامند کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرے اور خامند اپنی بیوی پر انویسٹمنٹ کرے تو یہ محبت پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ دوسری بات شریعت نے کہی مودتم و رحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے رحمت کو رکھ دیا۔ دیکھیں، جوانی میں میاں بیوی کی محبت میں
ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے. لہذا اگر میاں بیوی جھگڑا بھی کریں، ناراض بھی ہوں، تو شام کو پھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. خاوند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خاوند کی ضرورت. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جنسی ضرورت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر جھگڑا ہو تو نفرتیں پکی ہو جاتی ہیں. تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے درمیان مودت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی. رحمت کہتے ہیں کہ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی کا اتنا عرصہ گزار چکے، اب اس کی قدردانی کرو اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. تو رحمہ از ٹو گیو وداؤٹ آسکنگ ٹو ریٹرن، اس کو رحمت کہتے ہیں. یعنی جو آپ اپنی جوانی میں ایک دوسرے کے لیے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو آنر کریں، اس کا احساس کریں. خاوند یہ سوچے جب یہ میرے پاس آئی تھی، چھوٹی عمر تھی، خوبصورت تھی، اب اتنے بچوں کی ماں بن گئی، اب اس کی وہ صحت نہ رہی، وہ خوبصورتی نہ رہی، اس نے تو اپنی لائف ہی انویسٹ کر دی، تو اس کی قدر ہونی چاہیے. بیوی بھی سوچے کہ میرے خاوند نے مجھے سایہ دیا، مجھے گھر دیا، مجھے عزت دی، یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے. اب اگر یہ بڑھاپے میں ذرا سینسٹیو طبیعت کا مالک بن بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا چاہیے. تو رحمت کا لفظ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی قدردانی کرنا اور گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا. چنانچہ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکرٹری بنی جس کا نام للی تھا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے. اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی ہوئی ہوتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں. لڑکی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گی. چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا. بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خاوند تھا، اچانک کیا اس میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں. چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے ہر ممکن کوشش کی خوش کرنے کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کی نیت ہی بد تھی. یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل اتنی خوبصورت لڑکی وہ میری بیوی بن جائے گی. چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں. اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خاوند کے تو دماغ میں کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا. جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟
خامن نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں یہ گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارا میں طے کر دیتا ہوں، تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرا دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا، میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں۔ خامن نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خامن نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ دیکھو، جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خامن نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کیں، بیٹھے، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو خامن نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی 25 سال پہلے جب میرے پاس آئی تھی کتنی خوبصورت تھی، کتنی سمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی۔ اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خامند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خامند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں، میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اپنائیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے انسان کو، جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ 1 مہینہ جب قریب رہے تو آخری دن بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، لیکن آخری دن فلورسٹ کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خامند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح میں نے محبت بھرا یہ مہینہ تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے مودت کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحمت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنا ہے، محبتوں بھری زندگی گزارنی ہے۔ اب بغیر ریٹرن کے دوسرے کو کچھ دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یو کین گیو وداؤٹ لونگ بٹ یو کین ناٹ لو وداؤٹ گیونگ۔ جب محبت ہوتی ہے
تو انسان بڑھاپے میں ریٹرن کے بغیر بھی دوسرے کو محبتیں دیتا جاتا ہے. یہ جو گیونگ کی انجوائمنٹ ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے بڑھاپے میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے کمزوریوں سے درگزر کرنا اور برداشت کر لینا، اس لیے شریعت نے رحمت کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں کہ اے گڈ میرج از دی یونین آف ٹو فار گیورس، یعنی بیوی خامند کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، خامند بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرے. پھر شریعت نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ. اب یہ سکون جو ہے انسان کو تب ملتا ہے جب دونوں نیک بن کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارتے ہیں. یہاں بعض مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر حرف کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں زبر، زیر اور پیش، اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکون ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سکون زندگی میں ہو. گویا میاں بیوی یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بندھ گئے، اب ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کو خراب کرے. ہم ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، بکنگ ہو گئی ہے ہماری ایک دوسرے کے لیے. اگر اس سکون کو اردو کا لفظ سمجھ لیں تو اردو میں کہتے ہیں خوشی ہونا، دل میں پریشانی کا نہ ہونا، اس کو سکون کہتے ہیں. یعنی خامد اتنا اچھا بنے کہ بیگم بے غم بن جائے، اور بیوی اتنی اچھی بنے کہ مرد اس کا ہمدرد بن جائے. دونوں کی زندگی بندگی بن جائے، اس کو سکون کہتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ گھر میں سکون ملتا ہے، بیوی سے سکون ملتا ہے، رات میں سکون ملتا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، بیوی کے بارے میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، گھر کے بارے میں فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِكُمْ. تو انسان اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ دن رات کا وقت گزارے، تب اس کو پرسکون زندگی گزر سکتی ہے. جو شادی شدہ لوگ سڑکوں پر چوراہوں میں سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں. ان کو شیطان نے بہکایا ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بھلا سڑکوں پہ سکون کہاں ملتا ہے؟ ہوس ملتی ہے، حسرت ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، اللہ کے ہاں ناکامی ملتی ہے. سکون تو ملتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے پر جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں تو شریعت نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. خامند بیوی کا لباس ہے اور بیوی خامند کے لیے لباس ہے. اب دیکھو یہ خوبصورتی ہے شریعت کی کہ ایک لفظ میں میاں بیوی کے تعلق کو ڈیفائن کر دیا گیا. دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں سے پوچھا گیا کہ میاں بیوی کے تعلق کو تم ذرا قلم کے ذریعے سے واضح کرو، تو کسی نے کہا میاں بیوی زندگی کے دو ساتھی ہیں، کسی نے کہا گاڑی کے دو پہیے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر جو ان کے درمیان صحیح تعلق تھا اس کو وہ فکروں میں بھی واضح نہ کر سکے. قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے، ایک فکرہ نہیں، ایک لفظ کے اندر حقیقت کھول دی. خامند کو بیوی کا لباس کہا، بیوی کو خامند کا لباس کہا.
نکتہ کیا ہے کہ لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں، بیوی کے عیب خامند کی وجہ سے چھپتے ہیں، خامند کے عیب بیوی کی وجہ سے چھپتے ہیں۔ پھر سردی گرمی میں انسان کپڑوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح زندگی کی سردی گرمی میں بیوی خامند کے ذریعے سے پروٹیکشن لیتی ہے، خامند کو بیوی کے ذریعے سے پروٹیکشن ہوتی ہے۔ پھر انسان کپڑے پہنتا ہے تو خوبصورت نظر آتا ہے۔ عورت کی تو بات ہی اور ہے کہ اللہ نے اس میں بہت حیا رکھی ہوتی ہے۔ مرد ہی کو سوچ لیں کہ اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ ہم تمہیں بے لباس کر دیں گے تو مرد کا جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی، میں اندر اتر جاتا اس سے پہلے کہ میرا لباس کوئی میرے جسم سے اتارے۔ تو لباس کے بغیر انسان دوسرے کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لباس سے اس کو زینت ملتی ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں۔ اور پھر ایک اور اچھا اور خوبصورت معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ آپ غور کریں تو لباس سے زیادہ تو انسان کے قریب اور کچھ نہیں ہوتا، لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح جسم ساتھ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو جس طرح لباس تمہارے جسم کے قریب ہے، اس طرح شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے اتنا قریب اور بیوی خامند کے اتنا قریب، دونوں لباس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں، دونوں ایک ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ chains do not hold a marriage together, it is threads, hundreds of tiny threads which sew husband and wife together through years. سال گزرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارتے گزارتے تو یہ سوئی دھاگے کے جیسے ٹانکے لگ جاتے ہیں اور چیز جڑ جاتی ہے، اس طرح میاں بیوی کے دل جڑ جاتے ہیں۔ شادی میں یہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ خامن چاہتا ہے بس بیوی آئیڈیل ہو اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، خود نہیں سوچتا کہ مجھے بھی تو آئیڈیل بننا چاہیے اور مجھے بھی تو بیوی کی ضروریات کو پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ دوسرے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنا اور خود نہ کرنا، یہ شادی کے فیلیور کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس ان میرج ڈز ناٹ میئرلی کم تھرو فائنڈنگ دی رائٹ میٹ بٹ تھرو بینگ دی رائٹ میٹ۔ ہم شادی کے بعد اچھے ساتھی خود بنیں گے تو پھر دوسرا بھی انسان اچھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شادی جب ناکام ہوتی ہے تو شادی ناکام نہیں ہوتی، لوگ ناکام ہوتے ہیں، دو بندے ناکام ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد میں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ جب محبت کمزور ہوتی ہے تو خامند کو بیوی میں بہت کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور بیوی کو خامند میں بہت کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ محبت مضبوط ہو تاکہ کوتاہیاں نظر ہی نہ آئیں اور انسان پیار کی زندگی گزارے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مجنون، ویسے تو قیس اس کا نام تھا، قیس کہتے ہیں عقل مند کو، تو یہ عقل مند نوجوان تھا مگر ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا جس کا نام لیلا تھا۔ ایسا دل دے بیٹھا کہ بیچارہ اپنے آپ سے ہی گیا، ہر وقت لیلا کی خیال، لیلا کی سوچ، لیلا کی باتیں۔ چنانچہ اس کے تذکرے بہت لوگوں میں مشہور ہو گئے۔
تو ایک حاکم وقت تھا، اس نے جب یہ سب سٹوریز سنی تو اس نے کہا کہ میں لیلا کو بلا کے دیکھوں تو صحیح کہ وہ کتنی خوبصورت ہے جو ایک مرد اس کے اوپر اتنا عاشق ہو گیا۔ جب اس نے اس کو بلایا تو دیکھا کہ وہ تو عام ایوریج لڑکی کی طرح تھی، تو اس نے اسے کہا کہ تو اتنی خوبصورت تو نہیں ہے۔ تو فارسی میں شاعر نے اس کو یوں کہا کہ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، کہ تو باقی نازنینوں سے زیادہ خوبصورت نہیں، گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی۔ لیلا نے جواب دیا خاموش رہو، یہ بات تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم مجنوں نہیں ہو، میرا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ تو بات تو اس نے بہت سچی کی کہ مجنوں کی آنکھ سے اگر بیوی کو دیکھو تو بیوی لیلا نظر آئے گی، پھر بیوی مس یونیورس نظر آئے گی، پھر بیوی کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عظیم ہستی نظر آئے گی۔ آنکھ میں محبت ہونی چاہیے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو پھر عیب پتلے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجنوں کو اس کے باپ نے کہا بیٹا تیری وجہ سے میری بہت بدنامی ہوئی، چل میں تجھے حرم لے جاتا ہوں، تو وہاں چل کے توبہ کر تاکہ یہ سب بدنامیاں ختم ہو جائیں۔ تو مجنوں اپنے والد کے ساتھ حرم شریف چلا گیا، غلاف کعبہ پکڑ کے باپ ساتھ کھڑا ہے تو مجنوں نے دعا مانگنی شروع کی۔ اب والد نے تو یہ کہا تھا کہ دعا مانگ اور لیلا کی محبت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا، تو مجنوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی الہی الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں مگر لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت کبھی میرے دل سے نہ نکالنا۔ وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور اللہ میری دعا پر جو آمین کہہ دے اس بندے کے گناہ بھی معاف کر دینا۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مجنوں اور لیلا کی آنکھ سے دیکھیں تو غلطی کوتاہیاں نظر ہی نہیں آئیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزرے گی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ سر سے نہیں بنایا کہ اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، اور پاؤں سے نہیں بنایا کہ اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا۔ اللہ نے پسلی سے عورت کو بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب رہے اور تم اس سے محبت بھری زندگی گزارو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹرو لو ڈز ناٹ کنسسٹ آف ہولڈنگ ہینڈز، اٹ کنسسٹ آف ہولڈنگ ہارٹس ٹوگیدر۔ دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، جس طرح اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں۔ پھر شریعت نے دیکھو ایک اور خوبصورت اصول بنایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے گھر کے اندر مرد کو قوام بنایا ہے، امیر بنایا ہے۔ جس طرح ایک آفس ہو، چند بندے کام کرتے ہوں تو ایک کو مینیجر بنا دیتے ہیں، تو شریعت نے بھی مرد کو گھر کا مینیجر بنا دیا اور بیوی کو کہا کہ تم اس کی ماتحت ہو، اس کی بات مان کر چلو گی تو تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ آج ایک بڑی غلطی گھروں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ حکومت میری ہو، بات میری چلے،
خامند میری انگلیوں کے اشاروں پہ ناچے، یہ ایک بہت بیوقوفی والی سوچ ہے۔ جس کو رب نے ذمہ دار بنایا تو برکتیں تو اب اسی کے ساتھ ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس کرنا اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، میرے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں زیادہ اچھی ہوں، میرا آئی کیو لیول، یہ سب بے وقوف کی باتیں ہیں۔ بھئی آپ سب کچھ ہو مگر وہ مرد آپ کا امیر ہے، اور مامور کی کامیابی امیر کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ تم نے خامند کی فرمانبرداری کتنی کی۔ اس لیے لائف از شارٹ، ڈونٹ میک اٹ شارٹر بائی آرگومنٹس۔ کیا ضرورت ہے جھگڑوں میں پڑنے کی، پرسکون زندگی گزاریں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، خالد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کا نام ہے رملہ، اور یہ رملہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ جو صدیق اکبر عنہ کی بیٹی ہیں، یہ ان کی بیٹی تھیں۔ چنانچہ رملہ اور خامند آپس میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے خامند خالد رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کوئی رنجش تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، یہ دوسرے بندے کی بات کو وزن نہیں دیتے۔ چنانچہ ایک موقع پہ دونوں اکٹھے تھے گھر میں، یعنی خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو دونوں میں کچھ بات ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ غصے سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب بھی دیا، تو گویا دو مردوں کے درمیان کچھ ہاٹ ورڈز جو تھے وہ ایکسچینج ہوئے۔ رملہ خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہیں۔ جب عبداللہ ابن زبیر چلے گئے تو خامند نے بیوی کو کہا کہ تمہارا خامند اور تمہارا بھائی آپس میں بحث کر رہے تھے اور تم آرام سے ایک طرف بیٹھی رہیں، کیا مسئلہ تھا؟ تو رملہ نے کہا ہم عورتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے کہ تاکہ ہمارے خامند ہماری خوشبو سے لذت اٹھائیں، ہمیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا خوبصورت جواب تھا کہ خالد لانو اٹھے اور انہوں نے بیوی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو عورتوں کو تو ان جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خامند کا دل جیتیں، محبتوں بھری زندگی گزاریں اور اللہ کی مقبول بندی بن کر وقت گزاریں۔ قرآن مجید پر نظر دوڑائیے تو قرآن مجید نے ایک اور خوبصورت اصول بتایا، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ خامدو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیویوں کی سفارش کی ہے خامدوں کو، اور نبی علیہ السلام نے بھی سفارش فرمائی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری بات آپ نے فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اور ماتحتوں میں بیوی کا سب سے پہلا نمبر ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے لیے دو بڑی بڑی سفارشیں ہیں، ایک اللہ کی سفارش ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی قدر ہے، نبی علیہ السلام کی قدر ہے، وہ تو اس سفارش کا خیال رکھے گا اور اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو بہت محبتیں دے گا، بہت پیار سے رکھے گا، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کی سختی، ہر وقت کی بے رخی کی باتیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ محبت پیار سے رکھے گا کہ میرے مالک نے بھی سفارش کی اور میرے آقا نے بھی سفارش کی، اور جو آج اس سفارش کا لحاظ نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا وہ حصہ نہیں پا سکے گا۔ کہ میرے بندے
تم نے میری سفارش کا دنیا میں لحاظ نہ کیا، اب میں تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیوں کروں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک بندے کی بیوی سے بڑی غلطی ہو گئی، چاہتا تو طلاق دے دیتا، گھر بھیج دیتا، مگر اس نے دیکھا کہ بیوی بہت زیادہ ریپینٹ کر رہی ہے تو اس نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ خامند کی وفات ہوئی، خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا۔ تو ہم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، اس کے بدلے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے دو نقطے کی باتیں ذرا ذہن میں رکھ لینا۔ ایک تو یہ کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو اپنی ایک لینگویج ڈیولپ کر لینی چاہیے، اس کو کہتے ہیں لینگویج آف میرج۔ ایک دوسرے کو محبت کی نظروں سے دیکھنا، مسکرا کے دیکھنا، پیار بھرے لفظ ایک دوسرے کو ایکسچینج کرنا، اشارے کرنا، یہ سب کے سب مل ملا کر ایک لینگویج بنتی ہے جس کو لینگویج آف میرج کہتے ہیں۔ جس میاں بیوی کے درمیان یہ لینگویج ڈیولپ نہیں ہوئی، ان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں گزر سکتی۔ تو ایک تو میاں بیوی میرج کی لینگویج کو ڈیولپ کریں، اشارے کنائے ہوں۔ میاں بیوی کے اشارے کنائے تو ایسے ہوتے ہیں کہ شاعر نے لکھ دیا، میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ میاں بیوی کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ میسج پاس آن کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس لینگویج کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے، اور دوسرا جیسے آپ مختلف مضمون سکول میں پڑھتی ہیں، سائنس کا مضمون، کیمسٹری کا مضمون، فزکس کا مضمون، تو آج آپ کو ایک مضمون پڑھائیں جس کو کہتے ہیں ارتھمیٹک آف میرج۔ ارتھمیٹک آف میرج یعنی شادی کا یہ الجبرا ہے۔ اس الجبرے کا قانون کیا ہے کہ 1+1 is everything، یعنی میاں اور بیوی دونوں اکٹھے ہیں تو سب کچھ ہے، اور 2-1 is nothing، کہ اگر دو ہیں مگر الگ ایک کو کر دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ ارتھمیٹک کی ایکویشن یاد کر لیں کہ 1+1 is everything اور 2-1 is nothing۔ اب لب لباب آج کی گفتگو کا کہ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون ازدواجی زندگی گزاریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ یہ اصول یاد رکھنا، جو خدا کا فرما بردار نہیں وہ بندوں کا فرما بردار کبھی نہیں بن سکتا، جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کبھی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جو نیک نہیں ہوتے خامن بیویوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، الٹے سیدھے بہانے بناتے ہیں، اندھیرے میں اس کو رکھتے ہیں، اور قسمیں کھا کر کہیں نہ کہیں اپنی انوالومنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بیویاں نیک نہیں ہوتی وہ خامند کے ناک کے نیچے دیا جلا رہی ہوتی ہیں، خامند کے پاس رہتے ہوئے اس سے منافقت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم پرخلوص زندگی گزار سکیں گے۔ لہذا ازدواجی زندگی کامیاب گزارنے کے لیے دونوں نیک بن جائیں تو محبتیں گہری ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے بھی کہا الطیبات للطیبین
والطیبون للطیبات. عورت اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ نیکی کے اندر مقناطیسیت ہوتی ہے. جس طرح مقناطیس مضبوط ہو تو لوہے کے ٹکڑے کو کھینچ کے چپکا لیتا ہے. عورت کے اندر اگر نیکی ہوگی تو خامد کو کھینچ کے وہ چپکا لے گی، مقناطیس بن جائے گی. اس لیے انگریزی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے نو، NO نو، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ایک ہے KNOW نو، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا. تو اصول یاد رکھیں کہ نو اللہ نو پیس. جن کی زندگی میں اللہ کا تصور نہیں، وہ من مرضی کرتے ہیں، نفس کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں نو پیس، امن آ ہی نہیں سکتا. نو اللہ KNOW، اللہ کو جانو گے تو یو ول نو پیس، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ امن کی زندگی بھی عطا فرما دیں گے. تو نیکی پہ اگر میاں بیوی متفق ہو جائیں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے. عورتوں کو چاہیے خود بھی نیک بنیں، گھر کے ماحول کو بھی نیکی والا بنائیں، اپنے میاں کو بھی نیکی کی طرف کھینچ لیں. جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اپنی بیوی کو بھی دل کے قریب کرتا چلا جائے گا. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں. آنکھیں بغیر سرمے کے خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان میں حیا ہو. پلکیں بغیر مسکارے کے اچھے لگ سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں. اور قد بغیر ہیل والی جوتی کے بھی اونچا ہو سکتا ہے اگر انسان کی شخصیت میں بلندی ہو. اپنی شخصیت میں بلندی پیدا کریں، اپنے اخلاق کردار کے اندر عظمت پیدا کریں. یہ اصل حسن ہے جو پوری زندگی انسان کے پاس رہتا ہے. میں بات کو ختم کرتا ہوں ایک شاعر کے اشعار پر. کیا اچھے شعر اس نے کہے. اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں. میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے. طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو. میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. کہ جو اندر کا انسان ہے جب یہ خوبصورت بن جاتا ہے تو پھر انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارتا ہے اور اللہ کا بھی مقبول اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الملک الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم، آج کی اس محفل میں رب کریم جو کچھ کہا گیا یا اللہ سن کر آپ نے ہمارے دلوں کے
بجھے ہوئے چراغ کو روشن فرما دیا. یا اللہ اب عمل کی توفیق دے کر یا اللہ ہمارے اجڑے ہوئے چمن کو بھی پربہار بنا دیجئے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. پیارے اللہ ان تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان پر سچے صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری ازدواجی زندگی جو آپس میں روٹھی ہے, اجڑی ہے, یا اللہ اس کو آباد فرما دیجئے. رب کریم آباد فرما دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا نمونہ بنا دیجئے. یا اللہ ان تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں. یا اللہ ان پر عمل کی برکت سے اللہ جنت کے نمونے بنا دیجئے. یا اللہ جنت کے نمونے بنا دیجئے. یا اللہ زندگی کے ازدواجی زندگی کے 50-60 سال گزرنے کے باوجود یا اللہ آج تک محبتیں ویسی نہ ہو سکی قائم جس طرح ہونی چاہیے تھی. یا اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور عمل کی بے انتہا کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب کریم ہم عاجز مسکین بندے ہیں, کمزور ہیں. یا اللہ عمل کی توفیق آپ ہی دیں گے تو ہو ملے گی. رب کریم توفیق دے دیجئے. رب کریم توفیق دے دیجئے. یا اللہ زندگی گزر چکی, سجدوں میں سوائے ٹکر مارنے کے کچھ نہ ملا. یا اللہ تلاوت بے حلاوت ہے, ذکر بے سرور ہے. یا اللہ نمازیں بے لطف ہیں. یا رب کریم تلاوت کی حلاوت عطا فرما, ذکر کا سرور عطا فرما. یا اللہ طاعت کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منور فرما اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے جگمگا دیجئے. رب کریم اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ رمضان مبارک کا قیمتی عشرہ پہلا گزر چکا, دوسرا گزر چکا, تیسرا بھی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. یا اللہ اس کی برکتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں جہنم سے بخشے یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اور ناراضگی سے بخشائے بندوں میں شامل فرما لیجئے. رب کریم اپنا قرب عطا فرما دیجئے. یا اللہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کے اندر یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے. یا اللہ اعتکاف کی ان مبارک دعاؤں میں یا اللہ ان مجالس کے اندر یا اللہ ہمیں قرب خاص عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری اعتکاف اس زندگی کی اس اعتکاف کو ہماری زندگی کا حسین اعتکاف بنا دیجیے. یا اللہ اس رمضان کو زندگی کا حسین رمضان بنا دیجیے. یا اللہ زندگی کا قیمتی حصہ ہم نے آپ کی نافرمانیوں میں گزار دیا. یا اللہ جو زندگی کے دن بچے ہیں اللہ فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا, آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا. پیارے اللہ کب تک پھیکی زندگی گزارتے رہیں گے. یا اللہ اب تو محبت و بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ اپنی سچی محبت دے دیجیے. اللہ اپنی سچی معرفت دے دیجیے. یا اللہ آپ ناراض نہ ہوئیے. یا اللہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے. یا اللہ ہم کھاتے آپ کا دیا ہوا ہیں, پیتے آپ کا دیا ہوا ہیں, رہتے آپ کی سرزمین پر ہیں. پیارے اللہ پھر بھی آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. یا اللہ آپ کتنے حلیم ہیں, اس سب کے باوجود آپ ہمیں برداشت کیے ہوئے ہیں. رب کریم اے حلیم رب آپ کے حلم کا واسطہ, اے غفور رب آپ کو غفوریت کا واسطہ, اے رحیم رب آپ کی رحیمیت کا واسطہ. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ آپ نے تو خود فرمایا والصلح خیر, اور صلح کے اندر خیر ہے. اللہ جب صلح کرنے بیٹھے ہیں اللہ ہماری صلح کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری صلح کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم رمضان کے فقیر بن کر بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم نے دیکھا دروازوں پہ جب فقیر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں باپ سے درخواست کرتے ہیں امی یہ رمضان کا فقیر ہے, یہ خالی ہاتھ نہ لوٹے. پیارے اللہ رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. یا اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. یا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے, دے دیجئے. اللہ دے دیجئے. آپ نے تو فرمایا انما الصدقات للفقراء, صدقات تو فقراء کا حق ہیں. یا اللہ اور آگے آپ نے تو فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور آپ فقراء اور محتاج ہیں. پیارے اللہ ہم فقراء ہیں. جب آپ نے ہمیں فقیر کہا تو اللہ صدقات بھی تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں. اللہ اپنی محبت کا صدقہ دے دیجئے, اپنی معرفت کا صدقہ دے دیجئے. اللہ اپنے قرب کا صدقہ دے دیجئے, اپنے احسان کا صدقہ دے دیجئے. اللہ دے دیجئے. رب کریم آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور ہمارے پاس ہم فقیر ہیں. یا اللہ جب آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں, آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے, اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے. اللہ جی دے دیجئے. رب کریم محبت دے دیجئے, معرفت دے دیجئے, مقام احسان دے دیجئے, مقام ولایت دے دیجئے, مقام قرب دے دیجئے. رب کریم دے دیجئے. یا اللہ ان سب کے دینے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. رب کریم ہمارا کام بن جائے گا. اللہ جی آپ ہمارا کام بنا دیجئے. اور اگر نہیں ملا تو یا اللہ کام بگڑ جائے گا, جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ جی معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ عذاب کی آیتیں برحق ہیں. یا اللہ
وعید برحق ہیں، لیکن پیارے اللہ رب کریم ہم پر اس چیز کا غلبہ ہے پیارے اللہ، آج تک کسی ماں نے باہوش و حواس اپنے بچے کو چولہے میں نہیں ڈالا، رب کریم دہکتے ہوئے تپتے ہوئے توے کے اوپر نہیں بٹھایا، رب کریم آپ 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں، رب کریم آپ ہمیں اپنے جہنم میں کیسے ڈالیں گے، رب کریم آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، رب کریم اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ آوازیں پردے کے پیچھے جہاں مستورات میں جا رہی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر نہ جانے کیسی تمنائیں ہیں اور کیسے نیک مقاصد و ارادے ہیں، رب کریم آپ کے علاوہ کسی کے سامنے کہتے ہوئے شرماتی ہیں، رب کریم ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، جن کو نکاح کیے وہ زمانہ گزر چکا اور ان کی گود اولاد سے خالی ہیں، رب کریم کیسی حسرتوں بھری ان کے دن اور رات گزرتے ہوں گے، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رب کریم جو بچیاں یا اللہ عمر کو پہنچ چکی ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتے عطا فرما، نیک صالح جوڑے عطا فرما، رب کریم جو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور جوان بچے بچیاں گھروں میں ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کے کندھوں سے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما، رب کریم رمضان مبارک کی قیمتی ایام گزر رہے ہیں یا اللہ سحر افطار میں جو خدمت کی جماعت خدمت کرتی ہے یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دیجئے، یا اللہ بے انتہا قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور مراکز دعوت و تبلیغ کے اللہ پوری حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں رب کریم عافیت کے ساتھ قبول فرما، یا اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔